عید الاضحیٰ کے چند دن پہلے کی بات ہے۔ گلی کے چھوٹے سے گھر میں منا اور گڈی اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے سپنے بن رہے تھے۔ محلے کے شیخ صاحب کا بکرا دیکھ کر منا کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ گڈی وہ دیکھ کتنا موٹا بکرا ہے، اس میں سے ڈھیر سارا گوشت نکلے گا، پکا وہ لوگ ہمیں بھی بھیجیں گے زیادہ۔ منا کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ اماں سے کہوں گا مجھے تازہ تازہ بوٹیاں تل کر دے، شامی کباب بھی بنا لے، اور ابا کے لیے گول بوٹیوں والا پلاؤ بھی۔ ایک وقت تھا جب ہر ہفتہ ایک دن گوشت ضرور پکتا تھا۔ اب تو روٹی صرف اچار، چٹنی اور آلو کے ساتھ ہی گزر جاتی ہے۔ مہنگائی نے ہر چیز کا مزہ چھین لیا ہے، لیکن اس عید پہ آدھا محلہ قربانی کر رہا ہے، گڈی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عید کے دن تو ہمارے گھر صرف گوشت ہی گوشت ہوگا، منا نے مولوی صاحب کا کل کا بیان یاد دلایا۔ قربانی کے گوشت میں سب سے بڑا حق غریب رشتہ داروں اور پڑوسیوں کا ہوتا ہے۔ دونوں بچے امید سے بھرے ہوئے تھے، ان کی ہر بات میں بوٹیاں، کباب اور عید کے کھانے کا ذکر تھا۔ آج عید کا دن آ چکا تھا۔ منا اور گڈی کی ہر بات صرف بوٹیاں اور قربانی کے گوشت کے گرد گھومتی تھی۔ وہ ہر وقت ایک ہی سوال کرتے، اماں گوشت کب آئے گا؟ اماں گوشت آ گیا؟ صبح کے 9 بج رہے تھے۔ اماں نے مسکرا کر کہا، ابھی تو پڑوسی کا بکرا بھی ذبح نہیں ہوا بیٹا۔ منا نے پھر پوچھا، مگر شیخ صاحب کے یہاں تو کب کا بکرا ذبح ہو چکا ہے، 11 بجنے والے تھے۔ منا نے ایک بار پھر کہا، اماں گوشت؟ اماں نے ہاتھ میں پیسے تھمائے، بیٹا گوشت بننے اور بانٹنے میں وقت لگتا ہے، یہ لو جب تک آپ دونوں کچھ لے لو کھانے کے لیے۔ گڈی نے یاد دلایا، اماں تمہیں یاد ہے نا، آپ نے کہا تھا میرے لیے شامی کباب بنائیں گی اور منا کے لیے تلی ہوئی بوٹیاں۔ منا نے مسکرا کر کہا، چل گڈی، چلو قربانی دیکھ کر آتے ہیں، وہ ہمیں دیکھ کر یاد بھی کر لیں گے کہ ابھی تک ہمارے گھر گوشت نہیں بھیجا۔ دوپہر کا 1 بجنے والا تھا۔ اماں کا ہاتھ بھی خالی تھا اور چولہا بھی۔ بچے بھوک سے بے حال تھے، لیکن عید کا دن گوشت کے سوا کچھ بھی کھانے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ منا اور گڈی کی آنکھیں چمک اٹھی۔ دونوں نے دھیمی آواز میں نعرہ لگایا، گوشت آ گیا، گوشت آ گیا۔ دوڑ کر دروازہ کھولا۔ پڑوسن بولی، باجی شیخ صاحب کے گھر والوں نے گوشت بھیجا ہے۔ لیکن جب اماں نے تھالی دیکھی تو خاموشی چھا گئی۔ اندر صرف 2 چھوٹی بوٹیاں، ایک چھوٹی سی چربی کا ٹکڑا اور 2 ہڈی تھی۔ اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ گڈی نے ترنت اماں کا ہاتھ پکڑا، اماں کوئی بات نہیں، آپ شوربے والا سالن بنا لیجئے، بہت دن ہو گیا ہے، اس کا بھی ذائقہ بھول گئے ہیں، میں اور منا اسی میں روٹی چور چور کر کر کھا لیں گے۔ منا مسکرایا، اور یہ 2 بوٹیاں آپ ابا کے لیے رکھ لینا، شوربے میں بھی تو گوشت کا ذائقہ آ ہی جاتا ہے۔ شیخ صاحب کا نیا فریزر قربانی کے گوشت سے بھر چکا تھا، لیکن اماں نے چپ چاپ صرف تھیلی کی طرف دیکھا اور پھر آسمان کی طرف۔ ان کی آنکھوں میں بس ایک ہی سوال تھا، کیا قربانی صرف ذبح کر دینے کا نام ہے؟ عید کے کچھ دن گزر گئے تھے۔ منا اور گڈی ایک دن گلی کے بچوں سے بات کر رہے تھے کہ کسی نے کہا شیخ صاحب کے فریزر کا گوشت خراب ہو گیا اور کل صبح سب کچرے میں پھینک دیا گیا۔ گڈی چپ ہو گئی۔ منا نے صرف اماں کی طرف دیکھا۔ کسی نے کچھ نہیں کہا، لیکن ان سب کی آنکھوں میں ایک ہی سوال تھا، کاش وہ تھوڑا سا گوشت ہمیں دے دیتے تو نہ صرف ایک چولہا جلتا بلکہ اس گوشت کا ذائقہ بھی زندہ رہتا۔ اماں نے صرف اتنا کہا، بیٹا گوشت ہو یا روزی، زیادہ ہو تو اس میں سے بانٹ لینا چاہیے، ورنہ وہ نہ برکت دیتا ہے نہ زندگی میں مزہ چھوڑتا ہے۔ شاید شیخ صاحب کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ جو گوشت کچرے میں گیا وہ کسی غریب کی امید، دعا اور ضرورت بن سکتا تھا۔